آپ دیکھ رہے ہیں جہور جہنم میں نیٹورک۔ جتنے روز گھر روز ہے نئی نا، ویڈیو دیکھنے اس کے لیے گھر میں ہمارے سے ایک چینل کو گھر کا نام سبسکرائب ہے کریں، ویل۔ لائک کریں، دوستوں میں اب شیئر بتائیے، کریں۔ ایک گھر کا نام ویل کن کے لیے ہے؟ جو وقت گزار کر پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں مگر وقت گزار کر پڑھتے ہیں، تو ان کو جہنم کی وادی سے ملنا ہوگا۔ جہنم کی وادی ویل جو ہے، اس میں کن لوگوں کو داخل کیا جائے گا؟ میں نے ایک حدیث پاک میں پڑھا تھا کہ اس میں سب سے پہلے جو داخل کیا جائے گا وہ بے نمازی کو داخل کیا جائے گا، اور دوسرا اس انسان کو داخل کیا جائے گا جو ماں باپ کے نافرما بردار اولاد ہے۔ ماں باپ کا نافرما بردار اولاد جو ماں کو ستاتا ہے، باپ کو پیٹتا ہے، ماں کو گالی گلوچ کرتا ہے، ماں کو خدمت نہیں کرتا ہے، ایسی عظیم نعمتوں سے دور رہتا ہے، دوسرا اس انسان کو جہنم کی طبقات میں اللہ تعالیٰ ڈالے گا جن کا نام ویل ہے۔ اور تیسرا وہی انسان جو بیاج لے کر کے خوب کھاتا ہے نا۔ آج سے کچھ دن 10-20 سال پہلے تو اکثر گاؤں میں ہم جاتے تھے تو دیکھتے تھے مسلمان بیاج نہیں لیتے تھے، بڑا کم تعداد میں نامی مومی کو لے لیا کرتا تھا۔ لیکن آج کا حالات یہ ہے دور جدید میں کہ مسلمانوں کے اندر اکثر لوگوں کو، میں سب کو نہیں کہتا، اکثر لوگ ایسے ہیں کہ جن کے اندر حرام و حلال کی تمیز ہی نہیں ہے۔ پیسہ آنا چاہیے، چاہے وہ حلال کا پیسہ ہو تو پوکیوں میں آئے، پیسہ آنا چاہیے چاہے وہ حرام کے پیسہ ہو تو پوکیوں میں آئے، چاہے وہ بیاج ہی کیوں نہ ہو، جس کے آقا نامدار اور خود خداوند قدوس نے فرمایا کہ بیاج لینا بھی حرام ہے اور بیاج دینا بھی حرام ہے۔ کہاں کی اذان ہو رہی ہے؟ یہاں کی۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بیاج لینا بھی حرام ہے اور بیاج دینا بھی حرام ہے۔ تو ویل جو طبقہ ہے اس میں بے نمازی کو اللہ تعالیٰ داخل کرے گا، اور دوسرا ماں باپ کے نافرما بردار اولاد کو، اور تیسرا جو بیاج لے کر کھانے والے ان کو اللہ تعالیٰ بیٹھ کے طبقہ میں ڈال دے گا۔ اچھا جناب، یہ تو جو وقت گزار کر نمازی نماز پڑھنے چلتے ہیں ان کے لیے اتنا بے دردناک عذاب ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم کی طبقات میں سے ایک طبقہ جس کا نام ویل ہے اس میں ڈال دے گا۔ اور جو مسلمان نماز ہی نہیں پڑھتا ہے کبھی، ایسا بھی ہے نا مسلمان، ارے مسلمانوں میں بڑا کھوٹ ہے۔ نمازیوں میں بھی 3 طرح کے نمازی ہے، ایک ہے 8 دن پر جاتا ہے نماز پڑھنے جمعہ کے جمعہ، اور ایک نمازی ہے 8 کے، یعنی جب کوئی انتقال کر جاتا ہے تو کھٹیا پر لدلے جائے گا، ہے نا، جنازہ پڑھنے کے لیے۔ ایک نمازی ہے 360 کے، یعنی سال بھر پر بقرعید کے اور عید کی نماز پڑھے گا۔ 8 کے، 60 کے اور 60 کے، ہے نا، ایسے 3 طرح کے نمازی ہیں۔ تو بھائی جن کو وقت گزار کر نماز پڑھنے چلا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی طبقہ میں سے ایک طبقہ جس کا نام ویل ہے اس میں ڈال دیا، اور جو نماز ہی کبھی نہیں پڑھا ہے اس کا انجام کیا ہوگا؟ تو حدیث پاک کی روح میں روشنی میں آپ کو بتاؤں، خلیفہ دو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارے لوگ جانتے ہیں۔ حضرت عمر کو نام سنا ہے؟
حضرت عمر کے نام سنا ہے بھائی جانا؟ یہ کون تھے؟ کون تھے؟ نہیں معلوم، کہنے میں کچھ شکایت نہیں، اسی لیے کہتے ہیں کہ اپنے بزرگوں کے قریب ہوئی۔ علماء کی بارگاہ میں اٹھا بیٹھا کیجیے، اور جو چیز نہیں معلوم ہے دین کے بارے میں ان سے سیکھیے، اور سیکھنے کے کئی مقام ہیں، سکھانے کے لیے مسجد بھی ہے، بچے لوگوں کی پڑھائی ہوتی ہے مدرسہ میں نا، بس سکھایا جاتا ہے، اور ایک اور جگہ ہے سکھانے کی، تبلیغی جماعت نکالتے ہیں نا آپ لوگ، اس میں سکھائی جاتی ہے نا باتیں، دین کی باتیں سکھائی جاتی ہے، اور یہ میلاد کے محفل، اس میں بھی دین کی ہی بات بتائی جاتی ہے، بھی سیکھنے کی جگہ ہے۔ تو یہ عمر فاروق اعظم کہ دوسرا خلیفہ ہے مسلمانوں کے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خلیفہ بنایا، اپنا خلیفہ چنا۔ خلیفہ نہیں سمجھ رہے تو آپ یوں سمجھ لیجیے کہ میں بادشاہ ہوں اور میں نے اپنے تخت پر کسی اور کو میں اپنے بعد بادشاہ بنا دیا ہے نا، اور میں نے کہا کہ تو پہلے بار حضرت ابو بکر صدیق کو رسول اللہ نے خلیفہ بنایا، اور دوسرے دفعہ جب وہ ہٹ گئے تو حضرت عمر کو اللہ کے رسول نے خلیفہ بنایا، اس کو خلیفہ کہتے ہیں۔ اپنے نائب بنانے کا نام خلیفہ ہے، اپنی جگہ پر بیٹھانے کا نام خلیفہ ہے، یہ عمر ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور زمانہ ہے، ایک بوڑھیا کے یعنی پتو ہے ان کا بیٹا، بڑا کڑگل مزاج کا تھا،